أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت ہے، عظیم الشان تالیف ہے، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور جسے چھاپنے والے ہیں دار عالم الفوائد. اس کے مطابق کتاب کا پیج ہے 140 صفحہ نمبر 140. اور جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنتا ہے 184. جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا دنیا سے اعراض اور آخرت میں رغبت. اس موضوع پہ بہت سی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اور آخری جو گفتگو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ یکفی فی الزہد فی الدنیا، دنیا سے اعراض کرنا چاہیے. اس موضوع پہ کئی ایک آیات ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہیں. وہ آیات نمبر 1 سورہ شعراء سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہو چکی. نمبر 2 سورہ یونس سے تعلق رکھتی ہیں، ان پہ بھی گفتگو ہو چکی. نمبر 3 سورہ احقاف سے تعلق رکھتی ہیں، ان پہ بھی گفتگو ہو چکی. اور آج گفتگو ہوگی سورہ نازعات کی ان آیات پہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور دنیا سے اعراض کرنا چاہیے. دنیا اتنی لیں جو آخرت کمانے کے کام آئے، دنیا اتنی لیں جس سے دنیا میں زندگی گزر سکے، لیکن بہت زیادہ دنیا میں دلچسپی لینا حتیٰ کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں، نمازوں کو بھول جائیں، اللہ کے حقوق کو بھول جائیں، تو یہ بالکل غلط ہوگا. سورہ نازعات آیت نمبر 42 سے لے کے 46 تک، 42 سے لے کے 46 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والے لوگ کبھی تو سوال کیا کرتے تھے معلومات لینے کے لیے، اور کبھی سوال کیا جاتا تھا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی تکذیب کے لیے، آپ کی بات کو غلط قرار دینے کے لیے. اور کفار کا انداز یہی ہوا کرتا تھا جب آپ سے سوال کیا کرتے تھے. تو فرمایا یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ، کس موضوع پہ، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. کیا سوال ہے قیامت کے بارے میں؟ کہ ایان مرساہا، ایان کب، مرساہا اس کا وقوع ہوگا، کب اس کا قیام ہوگا، کب یہ آئے گی. فیم انت من ذکراہا، اس کے تذکرے کے بارے میں آپ کس چیز میں ہیں، یعنی کہ آپ کا کیا تعلق اس موضوع سے کہ قیامت کب آئے گی. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ اگرچہ نبی ہیں، رسول ہیں، بلکہ نبیوں کے امام ہیں، لیکن اس چیز کا علم اللہ تعالی نے آپ کو بھی نہیں دیا، تو آپ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ یہ فیم انت من ذکراہا، آپ کس چیز میں ہیں اس کے تعلق سے، اس کے تذکرے کے تعلق سے. الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف ہے منتہاہا، اس کی انتہا، یعنی کہ اس کے علم کی انتہا. کس کے علم کی؟ قیامت کے علم کی. یعنی کہ آپ پوچھیں جبریل علیہ السلام سے قیامت کب آئے گی، نہیں پتا.
نبی علیہ السلام سے پوچھیں قیامت کب آئے گی، نہیں پتا۔ اور وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی، حدیث جبریل، جس میں یہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے آپ سے کئی سوالات کیے تھے۔ ایک یہ کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور دین کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، اور قیامت کب آئے گی۔ تو کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ میں ہوا مسئول، یعنی کہ میں وہ ہوں جس سے سوال کر رہے ہیں آپ قیامت کے بارے میں، اور آپ ہیں سائل، سوال کرنے والے۔ تو اس قیامت کب آئے گی اس بارے میں میرا علم آپ سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ نہ آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی نہ میں جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی فرشتہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی جن نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی انسان نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو جس سے پوچھو وہ کہے گا اللہ اعلم۔ تو اس کے علم کی انتہا، یہ علم کہاں پہ جا کے رکتا ہے، اللہ کے پاس جا کے، اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ ہے الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کو کیا پتا، سوائے اس کے نہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈر جائے۔ کس سے ڈر جائے؟ قیامت سے۔ یعنی کہ آپ قیامت کا وقت بتانے کے لیے نہیں آئے کہ کب آئے گی، کس سال آئے گی، آپ تو اسے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ ڈراتے رہیں، اپنا حق ادا کرتے رہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ آخری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ وہ سوال کیوں کرتے تھے، اصل میں مذاق اڑانے کے لیے، کہ کب سے تم کہہ رہے ہو قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، قیامت لانی ہے تو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، کس کو؟ قیامت کو۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کیا صورتحال ہوگی؟ کأنہم، گویا کہ وہ لم یلبثوا، نہیں رہے، کہاں؟ دنیا میں، الا عشیۃ، مگر دن کا پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر۔ جب قیامت آئے گی تو ان کو یوں لگے گا کہ ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہیں، دن کا کچھ حصہ، دن کا پچھلا حصہ، پچھلا پہر یا پہلا پہر، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، جبکہ دنیا میں زندگی کتنی گزار کر آئے ہوں گے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ تو یہ ہے حقیقت آپ کی دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، اس دنیا کو غنیمت جانو آخرت کمانے کے لیے، ورنہ جب آخرت واقع ہوگی تو دنیا آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ دنیا میں چند گھنٹے رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ تو یہ ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حقیقت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دیں، آخرت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو ترجیح دیں دنیا کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ روم میں آیت نمبر 55 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں اٹھا کر کہیں گے، قسم اٹھا کر کیا کہیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، وہ دنیا میں نہیں رہے ایک گھڑی سے بڑھ کر، ایک گھڑی کے علاوہ ایک گھڑی رہے ہیں، چند لمحے رہے ہیں، چند منٹ رہے ہیں، ایک گھڑی رہے ہیں بس۔ اچھا، آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کریم میں کبھی تو یہ آیا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی رہے ہیں، کبھی یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم دن کا ایک پہر رہے ہیں، اور آگے مزید آیت آنے والی ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں تضاد ہے؟ کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں رہے ایک دن یا آدھا دن،
اور کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں رہے ایک گھڑی، اور کبھی یہ آتا ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں رہے 10 دن۔ تو اس بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے جی؟ کیا قرآن میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ نہیں، قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ٹکراؤ تب ہوتا، تضاد تب ہوتا، تناقض تب ہوتا جب یہ انسانی کاوش ہوتا۔ کون؟ قرآن۔ جب انسان نے بنایا تو انسان بھول جاتا ہے میں نے کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو انہیں اس میں بہت زیادہ تناقض ملتا، تضاد ملتا، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ متشابہن۔ قرآن کیا ہے؟ یعنی کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن کتنے گھنٹے کا، بھلا 1 گھنٹے کا کہ 2 گھنٹے کا؟ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ تو اتنے بڑے دن میں اور اتنی زیادہ مخلوقات، تو کسی کی رائے دنیا کے بارے میں کیا ہوگی، کسی کی رائے کیا ہوگی؟ کوئی کہہ رہا ہوگا مثال کے طور پہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں 10 دن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ہم 1 دن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ہم دنیا میں ہم آدھا دن رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی کبھی کیا سمجھے کبھی کیا سمجھے۔ آج آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ جس شہر میں پہلے رہے ہیں، جس ٹاؤن میں پہلے رہے ہیں، جس محلے میں پہلے رہے ہیں، جس گھر میں پہلے رہے، کتنا عرصہ رہے؟ کبھی آپ کہیں گے 10 سال، پھر کبھی کہیں گے آپ نہیں لگتا ہے شاید 9 سال رہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے تو ان کا کلام نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنا عرصہ رہے ہو۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ لوگ۔ تو جو لوگ کہیں گے اللہ نے بتا دیا، کبھی کیا کہیں گے کبھی کیا، یا یہ آدمی یہ مدت بتائے گا اور وہ آدمی دوسری مدت بتائے گا، تیسرا آدمی تیسری مدت بتائے گا۔ تو سورہ روم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک گھڑی۔ یہ کہنے کا مقصد وہ یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا میں اچھی طرح موقع نہیں دیا گیا عمل کرنے کا، تھوڑا سا عرصہ ہم رہے اور ہمیں اٹھا لیا گیا، ہمیں کوئی وہاں پہ موقع دیا جاتا توبہ کرنے کا، کوئی مہلت دی جاتی، کوئی سوچنے کا موقع ملتا، کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا، تو پھر ہمارا حساب ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو جو انہوں نے بعد میں کرنی ہے دنیا میں ان کو بتا دی کہ آپ نے وہاں یہ کہنا ہے تو ابھی تیاری کر لو، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی ہمارے نبی کی باتوں پہ غور کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پہ غور کر لو، ورنہ تم نے یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد سورہ مؤمنون آیت نمبر 112 سے لے کے 114 تک، 112 سے لے کے 114 تک، قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اچھا یہاں پہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، ترجمہ میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آئندہ کے ماضی میں، آئندہ مستقبل میں، جس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیوچر میں۔ جبکہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں قال، یہ عربی میں ہوتے ہیں پاس کے لیے، ماضی کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ چکے، جبکہ اللہ نے یہ کہنا ہے روز قیامت والے دن اللہ کہیں گے ان لوگوں سے کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو، دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یقول، اللہ تعالیٰ کہیں گے، فیوچر کے لیے لفظ جو ہے وہ یقول ہے، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے قال، ماضی کا، پاس کا۔ تو ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت نے
جہاں جہاں پہ تذکرہ کیا ہے قیامت کے امور کا، آخرت کے امور کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ تذکرہ ہے فیوچر کا، مستقبل کا، الفاظ استعمال کیے ہیں ماضی کے، پاس کے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ اے انسان، ان امور کا ہو جانا ایسے ہی یقینی ہے جیسے ان امور کا ہو جانا یقینی ہے جو ہو چکے ہیں۔ کیا آپ کو شک ہے اس بارے میں کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں؟ کیوں جی؟ یقین ہے نا پیدا ہو چکے ہیں، تو ایسے ہی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو گفتگو اللہ بتا رہے ہیں کہ روز قیامت یہ لوگ کریں گے، وہ گفتگو یقینی ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے، گویا کہ ہو چکی۔ تو قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے کم لبثتم فی الارض، تم کتنا عرصہ رہے زمین میں، دنیا میں، عدد السنین، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے بتاؤ کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو۔ قالو، وہ کہیں گے، اللہ نے یہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا، وہ کون سا؟ قالو، یعنی کہ ماضی کا، پاس کا، کہ وہ کہہ چکے، حالانکہ انہوں نے کہنا ہے، مراد یہ کہ ان کا کہنا اتنا یقینی ہے گویا کہ وہ کہہ چکے۔ قالو، وہ کہیں گے لبثنا یومن، ہم دنیا میں رہے ایک دن، او بعد یومن، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، آپ یہ سوال کر لیں العادین، شمار کرنے والوں سے۔ شمار کرنے والے کون ہیں انس بھائی؟ انس بھائی کا سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کی نیند اڑ جائے۔ انس بھائی کسی زمانے میں بڑی توجہ سے درس سنا کرتے تھے، آج کل ان کی توجہ وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جی، سوال کریں کہ ان سے شمار کرنے والوں سے، کون بات ہے؟ فرشتے۔ یعنی کہ آپ یہ سوال فرشتوں سے کریں، ان کو صحیح پتا ہوگا کہ ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہیں۔ عادین، شمار کرنے والے، جنہوں نے ہماری ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہماری ایک ایک عمل کو شمار کر رکھا ہے، ہماری ایک ایک قول کو نوٹ کر رکھا ہے، ان کو پتا ہوگا کہ ہم کتنے دن رہ کر آئے، کتنے سال رہ کر آئے، کتنے مہینے رہ کر آئے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم، تم نہیں رہے ہو، کہاں؟ دنیا میں، الا قلیلا، مگر بہت کم، بہت کم۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ کیا جانتے ہوتے؟ کہ دنیا قلیل ہے، دنیا عارضی ہے۔ کاش تم دنیا میں یہ بات سمجھ لیتے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا قلیل ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو زوال آنے والا ہے، اور تم اس کو آخرت پہ ترجیح نہ دیتے، آخرت کی فکر کرتے، قبر کی زندگی کی فکر کرتے، تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یعنی کہ یہ صورتحال دیکھنا نہ پڑتی جو ابھی ہے تمہاری صورتحال۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے ان کی تصدیق کرتے ہوئے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ وہ لوگ جہنم کی آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال، کیوں؟ نعمل غیر الذی کنا نعمل، ہمیں نکال، دنیا میں بھیج، اب ہمیں عمل کرنے کا موقع دے، ہم اب ویسی حرکتیں نہیں کریں گے جیسی پہلے کرتے رہے، اب ہم کفر نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے رہے، اب ہم وہ شرک نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے، اب ہم توحید والی، نماز والی، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والی زندگی گزاریں گے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے وہاں پہ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی زیادہ عمر نہیں دی تھی جس عمر میں تم نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، نبی آئے، علماء آئے، تمہیں خبردار کیا گیا، وارننگ تمہیں ملی۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں بہت کم عرصہ ٹھہرے ہو، وہاں پہ جب وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں یا اللہ واپس بھیج، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم نے نصیحت حاصل کرنا ہوتی تو کر لیتے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ عمر دی تھی۔ تو اب ان دو ایتوں کا آپ کیا کریں گے؟ کیا ان دو ایتوں میں نعوذ باللہ تضاد ہے، تناقض ہے، ٹکراؤ ہے؟
دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سدھرنے کے لحاظ سے، اپنی اصلاح کرنے کے لحاظ سے تمہیں بہت لمبی چوڑی زندگی دی تھی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اگر تم اپنی اصلاح کرنے والے ہوتے، توبہ کرنے والے ہوتے، اللہ کو راضی کرنے کی تمہیں فکر ہوتی، تو اتنی عمر کافی ہے جو ہم نے تم کو دے دی، مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کا مقابلہ کیا جائے آخرت سے تو پھر دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اب اس موضوع پہ جو آخری آیات ہیں یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 102 سے لے کے 104 تک، 102 سے لے کے 104 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سے پہلی آیات میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ سور کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں آئی ہے، السور قرن ینفخ فیہ، سور ایک سینگ کا نام ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرافیل کے ہاتھ میں۔ اسرافیل فرشتہ تیار ہے بالکل کہ کب مجھے حکم ملے تو میں سور میں پھونک ماروں تو قیامت واقع ہو جائے گی، لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کون سی پھونک مارنے کا تذکرہ ہے؟ پہلی بار کا یا دوسری بار کا؟ نفخہ اولا کا یا نفخہ ثانیہ کا؟ دوسری بار کا۔ یہاں پہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ نفخہ، لفظ بولی رہتا کہ آپ کو یاد ہے، نفخہ ثانیہ، دوسری بار پھونک مارا جانا۔ تو یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو۔ تو اس کا مطلب ہے نفخہ پھر کون سا ہوا؟ دوسرا ہوا۔ اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو یوم دن، اس دن، زرقا، اس حال میں کہ نیلے ہوں گے لوگ۔ کیا ہوں گے؟ نیلے ہوں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ زرقا یہ جمع ہے ازرق کی۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں علماء تفسیر نے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ان کے جسم کا رنگ نیلا ہوگا، چہرہ نیلا ہوگا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ سیاہ رنگ ہوگا۔ انتہائی نیلا رنگ ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ سیاہ رنگ، یہ مراد ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے لحاظ سے اندھے ہوں گے۔ جس کی آنکھیں انتہائی نیلی ہوں وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اندھا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ، اور امام طبری رحمہ اللہ نے یہ دوسرا معنی اختیار کیا کہ وہ اندھے ہوں گے لوگ۔ اس دن ہم مجرم، اندھے کون ہوں گے؟ مجرم قسم کے لوگ، سب کی بات نہیں ہو رہی۔ اس دن ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے مجرموں کو، اس دن کے وہ کیا ہوں گے؟ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر 10 راتیں، صرف 10 راتیں رہے ہو۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کلام کو جو وہ اس موقع پہ کریں گے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس گفتگو کو جو اس موقع پہ وہ کریں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب کہے گا ان میں سے وہ شخص جو رائے کے لحاظ سے، اپنی رائے پیش کرنے کے لحاظ سے ان میں سے سب سے بہتر ہوگا، جو سب سے عقل مند ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، تم دنیا میں نہیں رہے ہو مگر صرف ایک دن۔ تو ان آیات سے، آخری آیات سے پتا چلا کہ کوئی ان میں سے کیا کہہ رہا ہے؟ 10 راتیں، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد نہیں ہے۔ یہ مجرم لوگ جو ہیں کبھی کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم ایک دن رہے، کبھی کہہ رہے ہوں گے 10 دن رہے،
اور کوئی ان میں سے کہہ رہا ہوگا کہ آدھا دن رہے تو اللہ نے ان کا کلام نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ آیات امام صاحب نے یہاں پہ کیوں پیش کی ہیں؟ بتانے کے لیے کہ لوگوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا سے اس لحاظ سے اعراض کرو کہ اس دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دو۔ جب مؤذن کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو اب اپنی شاپ کو بند کر کے مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ، آفس والوں سے چھٹی لے کے مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ، جیسے آپ اپنے دیگر امور کے لیے اپنے آفس سے چھٹی لیتے ہیں، یہ چھٹی جو ہے آپ کس کے لیے لیں؟ نماز کے لیے لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لیں۔ تو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں۔ واللہ المستعان۔ آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ کس معاملے میں؟ آخرت کی تیاری کے معاملے میں، دنیا سے اعراض کے معاملے میں۔ اللہ توفیق دے گا تو یہ کام ہو سکے گا، تو اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ وعلیہ تکلان، اور اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ بھروسہ کیا جائے گا، توکل کیا جائے گا، اعتماد کیا جائے گا۔ یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب نئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، نئے فائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے اوپر عنوان قائم کیا امام صاحب نے، قاعدہ، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ، ایک اصول۔ اور یہاں پہ شروع میں گفتگو کریں گے تقدیر وغیرہ کے بارے میں، اور یہ بتانا چاہیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، اور جس کام کے پیچھے اللہ کا ارادہ مشیت نہ ہو وہ کام کبھی نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، نہیں ہو سکے گا جب اللہ نہیں چاہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بات لے لیں، اگر ہم فرض کر لیں کہ چاند کے اوپر کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، فرض کر لیں، فی الحال یقین کرنا اس بات کے اوپر مشکل ہے، خود سائنسدان کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے، دیگر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم سائنسی اصولوں کے مطابق ثابت کریں گے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ بہرحال اگر مان بھی لیں تو انسان تو کب سے منصوبے بنا رہا ہے، کیا خبریں آتی ہیں جی ان قریب وہاں پہ آبادی قائم ہو جائے گی، گھر بنائے جائیں گے، لوگ رہنا شروع کر دیں گے، تو ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا، کیونکہ اب تک اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ ورنہ انسانوں سے پوچھا جائے تو کم از کم کافر سارے کے سارے کہیں گے کہ کل کی بجائے آج ہی وہاں پہ گھر بننا شروع ہو جانا چاہیے، رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ انسانوں سے پوچھیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ انسان تو سب کا اتفاق ہوگا کہ ہماری زندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا اضافہ کر سکیں؟ نہیں کر سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ تو یہ کیا اللہ کی مشیت۔ اور آئندہ گفتگو پڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ آپ نے ہمیشہ فرق کرنا ہے اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں۔ میں اور آپ نماز پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رضا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھیں۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے اذن سے ہی ہر کام ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہر کام ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو بے بس کر کے وہ کام کر لے جو اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، ایک یہ کہ اللہ کہتے ہیں کام ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی کوئی کر لے۔ دنیا میں ایک کام بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ذرا چھوٹی سی مثال دوں گا جس سے شاید معاملہ واضح ہو جائے۔ ہر والد جو مسلمان ہے، توحید کے اوپر ہے، نماز روزے کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی توحید کے اوپر ہو، نماز روزے کا اہتمام کریں، واجبات پہ عمل کریں، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں۔ کیا اس کا یہ ارادہ، اس کی یہ مشیت نافذ ہوتی ہے عملی طور پہ؟ یعنی کہ اس کو عملی شکل ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔
کوئی بیٹا بات مان لیتا ہے، باپ کے ارادے کے مطابق چلتا ہے 90%، کوئی باپ کے ارادے کے مطابق چلتا ہے 80%، اور کوئی مکمل طور پہ باپ کو ناکام کر دیتا ہے، باپ اس کے اوپر ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اور بیٹا ہمیشہ اس کو مایوس کرتا ہے، باپ اس کو نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ بیٹا ہے، نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ بیگم میدان میں آ جائے گی، وہ لڑنا شروع کر دے گی، کیوں بیٹے کو نکال رہے ہو گھر سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کہنے کا مطلب ہے 100 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بیٹے کو نکال نہیں سکتا گھر سے، جبکہ اس کا بیٹا اس کے ارادے اور مشیت کے خلاف گھر میں رہ رہا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ یہ رات کو 10 بجے کے بعد موبائل استعمال نہ کیا کرے، نیٹ استعمال نہ کیا کرے، اور وہ کر رہا ہے۔ یہ اس کا ارادہ ہے کہ نہ کرے، لیکن اس کا ارادہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ناکام۔ تو اللہ کا ارادہ اس طرح ناکام ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ نیکی ہو رہی ہے یا گناہ ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ ابلیس نے بھی جو حرکتیں کر رہا ہے اس کے لیے پہلے اللہ سے اجازت مانگی تھی نا، یا اللہ مجھے پھر اجازت دے، قیامت تک مجھے اجازت دے کہ میں اپنا کھیل کھیل سکوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو چھٹی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو روکنا چاہیں اور روک نہ سکیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیا ابلیس کی حرکتوں پہ اللہ راضی ہے؟ نہیں، راضی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنا ہے گناہ کر لو، یہ راستہ ہے جنت میں جانے والا، یہ راستہ ہے جہنم میں جانے والا۔ تو انسان کو چھٹی دے دی گئی ہے، ارادہ دے دیا گیا ہے، اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کے ارادے و مشیت سے کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو ناکام کر کے، اللہ کو بے بس کر کے، اللہ کو مغلوب کر کے کوئی ایک بھی گناہ کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ راضی نہیں ہے، یہ ایک چیز بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، علماء کو اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنایا ہے، وہ نبیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں پہ راضی نہیں ہے، اور یہ وہ کام ہے جو تم کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اساس کل خیر، ہر خیر کی بنیاد، اساس کیا ہے؟ ان تعلم، کہ آپ یہ بات جان لیں، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں، انما شاء اللہ کان، کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کی تائید میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 77 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، گولڈ ہو، تنفقوا فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ما قبلہ منک، اللہ تعالی یہ آپ کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر کلی، جب تک کہ آپ تقدیر پہ مکمل طور پہ ایمان نہیں لے آتے۔ تقدیر پہ ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے، فتعلم، چنانچہ آپ یہ بات جان لیں، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، آپ جو بھی کر لیتے۔ آج آپ کہتے ہیں میں بیٹے کا علاج یوں کرتا تو شاید زندگی بچ جاتی، یوں کرتا شاید بچ جاتی، نہیں، تقدیر میں اس کی موت لکھی تھی، وہ موت آ کر رہنی تھی، وہ ٹلنے والی نہیں تھی، آپ جو بھی کر لیتے۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو مصیبت آ رہی تھی لیکن ٹل گئی، چوک گئی، نہیں آ سکی، آپ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکی، تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ مصیبت کبھی آ سکتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، کیونکہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہر خیر کی اساس یہ عقیدہ ہے
اس کا مطلب عقیدہ تقدیر نہایت ضروری ہے. اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. فتتیقن، چنانچہ آپ یقین رکھیں، حینئذ اس وقت، کہ ان الحسنات من نعمہ، کہ جب آپ نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا، تو پھر یقین رکھیں اس وقت کہ ان الحسنات، کے تمام بلائیاں، من نعمہ، اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ تو آپ ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَتَتَضَرَّعْ إِلَيْهِ، اور آپ اللہ تعالی کے سامنے گر گڑا کر دعا کریں، اللہ يقطعها عنك، کہ وہ ان نعمتوں کو آپ سے منقطع نہ کر لے، روک نہ لے. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ نعمتیں جاری ہو ساری رہیں. وَأَنَّ السَّيِّئَاتِ، اور اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ تمام برائیاں من خذلانہ وعقوبتہ، اللہ کی طرف سے خذلان کا نتیجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا نتیجہ ہے. جو برائیاں ہیں، جو بیماریاں آ رہی ہیں، جو آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، جو آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، اور جو آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، جو آپ سے تلاوت کرنے کی جو نعمت ہے وہ چھین لی گئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے خذلان، یعنی کہ اللہ نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اللہ کی مدد سے آپ محروم ہو چکے ہیں. تمام برائیاں من خذلان ہی، اللہ کے بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی وجہ سے ہیں. وعقوبت ہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ سزا ہے. کس چیز کی؟ گناہوں کی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. جب مصیبت آئے پھر یہ نہ کہیں کہ کہاں سے آئی. آپ کے گناہ کوئی تھوڑے نہیں ہیں، اتنے معصوم نہ بنا کریں کہ جناب جی میں تو صدقہ کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، اور بھائی تمہاری نگاہ صرف 4 نیکیوں پہ ہے، جو 100 گناہ کرتے ہو اس کی طرف کو نہیں دیکھتے ہو. جو 4 واجبات ادا کرتے ہو ان پہ نگاہ ہے، جو 25 واجبات ادا نہیں کرتے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اگر آپ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر آپ گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو اب پھر کیا کریں؟ فرمایا اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کریں؟ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں. پہلے کہا تھا گڑ گڑا کر دعا کریں کس موقع پہ؟ کہ جب اللہ آپ کو نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ یہ نعمتیں واپس نہ لے، اللہ یہ نعمتیں روک نہ لے، اللہ ان نعمتوں کو منقطع نہ کر لے. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی وجہ سے ہیں، اور اس کی سزا ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ ایک دفعہ پھر اللہ سے رجوع کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، ان یحول بینک و بینہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مابین اور ان برائیوں کے مابین حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے. یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ گناہ نہ کرنے دے، آپ پہ اللہ اس مصیبت کو نہ آنے دے. ولا یکلک، اور دعا میں یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سپرد نہ کر دے فی فعل الحسنات، نیکیاں سر انجام دینے کے معاملے میں، وترک السیئات، اور گناہ ترک کر دینے کے معاملے میں آپ کو آپ کے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دے، آپ کو آپ کے نفس کے سپرد نہ کر دے. ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پہ غور کریں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 5090 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ کون سی دعا کرے؟
فرمایا یہ دعا کرے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ میں تیری رحمت پہ ہی امید لگائے ہوئے ہوں. کس پہ امید لگائے ہوں؟ تیری رحمت پہ نہیں، تیری رحمت ہی پہ. اے اللہ میں تیری رحمت پہ ہی امید لگائے ہوئے ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ اس لیے آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، بلکہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں رکھ. یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا یا اللہ، میں تو تباہ ہو جاؤں گا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، یا اللہ میرے تمام کام سنوار دے، میرے سارے کام ٹھیک کر دے، دنیاوی کام بھی اور دینی کام بھی. کیا مطلب؟ جب میرے دینی کام ٹھیک ہوں گے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب دنیاوی کام ٹھیک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حلال کمانا آسان ہو جائے گا. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وقد اجمع العارفون، عارفین کا اس بات پہ اجماع ہے. یہ کون ہے جی عارفین؟ یعنی کہ وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو پہچانتے ہیں، جن کی نگاہ آخرت پہ ہے. تو اجمع العارفون، عارفین کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پہ کہ ان کل خیر اصلہ بتوفیق اللہ للعبد، ہر خیر کی اصل کیا ہے؟ اللہ کا بندے کو توفیق دے دینا. خیر کا کوئی کام بھی دراصل تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دے. نماز بندہ تب پڑھتا ہے جب اللہ توفیق دے، تلاوت تب کرتا ہے جب اللہ توفیق دے، رزق حلال تب ملتا ہے جب اللہ توفیق دے. اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ وَكُلَّ شَرٍ فَأَصْلُهُ خِذْلَانُهُ لِعَبْدِهِ، ہر شر کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اس کی مدد نہ کرنا. وَأَجْمَعُوا، اور علماء کرام کا اس بات پہ بھی اجماع اور اتفاق ہے ان التوفیق اللہ یکلک اللہ الی نفسک، توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حوالے نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نفس کے سپرد نہ کرے. وَأَنَّ الْخِذْلَانَ هُوَ أَن يُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ، اور اللہ کا بندے کو بیار و مددگار چھوڑ دینا کیا ہے؟ خذلان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی بندے اپنے اور اپنے بندے کے نفس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نکل جائے. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ بندے کے مابین سے اور اپنے مابین سے ہٹ جائے، تو اب یہ انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ كُلُّ خَيْرٍ فَأَصْلُهُ التَّوْفِيقُ، جب ہر خیر کی بنیاد کیا ہے؟ توفیق. وَهُوَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِ الْعَبْدِ، جبکہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کا کلام نقل کرتے ہوئے قرآن کریم میں سورہ ہود میں آیت نمبر 88 میں 88 میں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. کس کی توفیق دینے والا؟ خیر کے کام کرنے کی، برائی سے بچنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر خیر کی بنیاد توفیق ہے اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، فَمِفْتَاحُهُ، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ توفیق کیسے ملے گی، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو کہتے ہیں امام صاحب کہ اس کی چابی، کس کی چابی؟ توفیق کی. الدعاء کیا ہے؟ دعا کرنا. اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ،
یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو فرمایا اس کی چابی کیا؟ دعا و دعا والافتقار، اور اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونا، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کرنا، کہنا یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، یا اللہ تیرے بغیر میرا کچھ نہیں بن سکے گا، یا اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ وصدق اللجئی، اور اللہ کی طرف سچی پناہ لینا، گناہ سے بچنے کے لیے پناہ لینا کس کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ والرغبت والرہبت الیہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا، شوق رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو یہ کام کریں گے تو توفیق ملے گی۔ کون سے کام؟ دعا، اور یہ ظاہر کرنا کہ یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ہاں سچی پناہ لینا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ فمتا اعطی العبد هذا المفتاح، یا فمتا اعطى العبد هذا المفتاح، جب اللہ تعالیٰ بندے کو یہ چابی دے دے۔ کون سی چابی؟ دعا وغیرہ۔ یہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو یہ چابی دے دے، فقد اراد ان یفتح له، تو اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کے لیے کھول دیں۔ کس کو کھول دیں؟ توفیق کو، ان اس کو توفیق دے دے۔ ومتا اضله عن المفتاح، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس چابی سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے، کون سی چابی؟ دعا وغیرہ، تو باقی باب الخیر مرتجن دونہ، تو خیر کا دروازہ اس کے سامنے بند رہے گا۔ قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں انی لا احمل ہم الاجابہ ولکن ہم الدعاء، میں دعا کی قبولیت کی ٹینشن نہیں لیتا، لیکن میں ٹینشن لیتا ہوں دعا کی۔ ٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے، اور اچھی دعا کرنے کی توفیق دے۔ جب میں دعا کرنے میں اور بہترین دعا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے گا۔ یہ تو اس کے وعدے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا آخری پہر میں کہتے نہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میں تو قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ٹینشن دعا کے قبول ہونے کی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹینشن یہ لے کہ آپ سے دعا کہاں ادا نہیں ہوتا۔ آپ روٹین کی دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے بھی کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، بیگم کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا انی لا احمل ہم الاجابہ، میں نہیں اٹھاتا دعا کی قبولیت کی ٹینشن، اس کی فکر۔ مراد کی آسان ترجمہ کیا کہ میں دعا کی قبولیت کی ٹینشن نہیں لیتا، ولیکن ہم الدعاء، میں ٹینشن لیتا ہوں کس کی؟ خود دعا کی۔ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاء، جب مجھے دعا کی توفیق مل گئی، فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، تو دعا کی قبولیت دعا کے ساتھ ہی ہے۔ وَعَلَى قَدْرِ نِيَّةِ الْعَبْدِ وَهِمَّتِهِ وَمُرَادِهِ وَرَغْبَتِهِ فِي ذَلِكَ يَكُونُ تَوْفِيقُهُ سُبْحَانَهُ وَإِعَانَتُهُ، بندے کی نیت کی مقدار کے پہ، یعنی کہ جتنی کو بندے کی نیت ہوگی، بندے کی نیت، وَهِمَّتِهِ اور اس کی ہمت، وَمُرَادِهِ اور اس کی مراد، وَرَغْبَتِهِ اور اس کی رغبت، فی ذَلِكَ اس میں جس قدر بندے کی نیت ہوگی، اس کی ہمت ہوگی، اس کی مراد ہوگی، اس کی رغبت ہوگی، اس کے مطابق یکون توفیقہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی، وَإِعَانَتُ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ملے گی۔ فَالْمَعُونَةُ مِنَ اللَّهِ تَنزِلُ عَلَى الْعِبَادِ، بس اللہ کی مدد بندوں پہ نازل ہوتی ہے، عَلَى قَدْرِ ہِمَمِهِمْ وَثَبَاتِهِمْ وَرَغْبَتِهِمْ وَرَحْبَتِهِمْ، ان کی ہمتوں کے مطابق
اور ان کی ثابت قدمی کے مطابق اور ان کی رغبت کے مطابق اور ان کے ڈر کے مطابق. جس قدر بندہ بلند ہمت ہوگا اور اللہ تعالی میں رغبت رکھنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اس معاملے میں اس میں استقامت ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد اس پہ نازل ہوگی. والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خذلان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اس کی مدد نہ کرنا، یہ چیز بھی ینزل علیہ بندوں پہ نازل ہوتی ہے علی حسب ذلک، اس کے مطابق. فاللہ سبحانہ احکم الحاکمین، پس اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور تمام علم رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. یضع التوفیق فی مواضعہ اللائقۃ بہ، وہ توفیق کو رکھتا ہے ان مقامات پہ جو توفیق کے لائق ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ توفیق انہی بندوں کو دیتا ہے جو اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کی توفیق دی جائے، ان کی مدد کی جائے. اللہ توفیق ان کو دیتا ہے، مدد ان کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد و توفیق کے لائق ہوتے ہیں. یعنی کہ بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اندھی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو توفیق دینی ہے، کون توفیق کے لائق ہے اور کس کو توفیق نہیں دینی. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے اور وہ عالم العالمین ہے. وہ رکھتا ہے توفیق کو ان مقامات پہ جو اس توفیق کے لائق ہیں، یعنی کہ ان بندوں کو توفیق دیتا ہے جو توفیق کے لائق ہیں. والخذلان فی مواضع اللائقۃ بہ، اور وہ رکھتا ہے خذلان کو یعنی کہ عدم توفیق کو، عدم تعاون کو، بے یار و مددگار چھوڑ دینے کو کہاں رکھتا ہے؟ ان مقامات پہ جو اس کے لائق ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کو محروم کرتا ہے جو اللہ کی توفیق سے محروم ہونے کے لائق ہوتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ کامل علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے. کسی کو توفیق دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کسی کو توفیق سے محروم رکھتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، کسی کو توفیق دیتا ہے اس کے پیچھے اس کا علم ہے، کسی کو توفیق نہیں دیتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کا علم ہے. وَمَا أُوتِيَ مَنْ أُوتِيَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ إِضَاعَةِ الشُّكْرِ وَإِهْمَالِ الْإِفْتِقَارِ وَالدُّعَاءِ، اور جس کے ساتھ جو بھی توفیق سے محروم کیا گیا، جو بھی کیا کیا گیا؟ توفیق سے محروم کیا گیا، اور جس پہ بھی خذلان آئی یعنی کہ اللہ کی طرف سے عدم توفیق جس کو ملی، عدم تعاون جس کو ملا، وہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ کی نعمتوں پہ. من قبل اضاعۃ الشکر، اللہ کا شکر ضائع کر دینے کی جانب سے یہ عذاب آیا ہے. کون سا عذاب آیا؟ کہ اللہ کی توفیق سے محرومی ملی ہے، اللہ کے تعاون سے محرومی ملی ہے. تو یہ عذاب جس کو بھی ملا ہے، کہاں سے آیا ہے یہ عذاب؟ کس وجہ سے آیا ہے؟ فرمایا من قبل اضاعۃ الشکر، اللہ کے شکر کو ضائع کر دینے کی جانب سے. وَإِهْمَالِ الْإِفْتِقَارِ وَالدُّعَاءِ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر کر دینا، یہ جو چیز ہے اس کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے. جب آپ دعا کو نظر انداز کر دیتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کہنا چاہیے نا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد کر کے میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، میری مدد کر میں تیری بہترین عبادت کر سکوں. تو یہ اللہ سے دعا کریں. تو جب آپ یہ دعا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے محتاجگی ظاہر نہیں کرتے، تو پھر آپ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. وَلَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ، اور جو بھی کامیاب ہوا ہے، جو بھی اللہ کی توفیق کو پانے میں کامیاب ہوا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوا ہے؟ جو بھی کامیاب ہوا بمشیئت اللہ وعونہ، اللہ کی مشیت کو پانے میں اور اللہ کی مدد کو پانے میں، تو وہ کامیاب ہوا ہے اللہ بقیامہ بالشکر، اللہ کا شکر ادا کر کے. وصدق الافتقار والدعاء، اور صحیح معنوں میں اللہ سے دعا کر کے اور صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کو ظاہر کر کے. تو جب آپ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے،
صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجگی کو ظاہر کریں گے، یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرے بغیر نہیں چل سکتا، تو تب آپ اللہ کی توفیق کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اللہ نے جو نیکی کرنے کی توفیق دی اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے بلکہ اپنا کمال سمجھیں گے، اللہ نے جو دنیاوی نعمتیں دی ان پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے بلکہ اپنا کمال سمجھیں گے، اور اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے، اور یہ ظاہر اور یوں رہیں گے دنیا میں جیسے آپ کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو تب آپ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جن کی اللہ مدد کرتا ہے، جن پہ اللہ کا ہاتھ رہتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ آنکھیں بن جاتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ جن کے کان بن جاتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ پاؤں بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جو تیری توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تیری توفیق سے محروم ہو گئے تو نہ ہمیں دنیا مل سکے گی نہ آخرت مل سکے گی۔ یا اللہ اس تباہی سے ہمیں محفوظ رکھنا، اس بربادی سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہم پہ اپنی رحمت فرمانا۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔